صرف 11 دن قرآن پاک کی یہ صورت اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی خاص تسبیح کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جس کو آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اور جب یہ وظیفہ شروع کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور کسی سے بغض نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ پیارے ناظرین، ایک شخص حج کے لیے چلا تو کسی اللہ والے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ زیادہ سفر کے طور پر کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے ہمراہ 4 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنی روزی کو دوسروں کی نسبت زیادہ قریب پاتا ہوں۔ دوسرا، اس کا یقین رکھتا ہوں کہ میرے رزق میں کوئی حصے دار نہیں بن سکتا۔ سوم، یہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چہارم، یہ کہا اللہ تعالیٰ میرے نیک و بد حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر اور کوئی زیادہ سفر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ اور ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1700 اساتذہ سے شریعت و طریقت کے علوم سے استفادہ حاصل کیا، لیکن نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ خدا کی رضا صرف 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل رہنا۔ دوم، خلوص سے پیش آنا۔ سوم، ابلیس کو دشمن تصور کرنا۔ چہارم، توشہ آخرت جمع کرنا۔ اور انہی 4 کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، ان باتوں کو بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جب بھی کوئی نیک کام یا وظیفہ یا عمل شروع کریں تو اس یقین سے شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ نیک کام، میرا یہ نیک عمل اور میرا یہ وظیفہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہمارے قلب کی ساری کیفیات کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں خلوص دل کے ساتھ ہر نیک کام کرنا چاہیے، چاہے وہ مالی ہو یا روحانی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر مشکل دور فرما دیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر کسی کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسوں کو غریبوں پر بھی خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیا جائے۔ اگر جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں تو ان پر خوب خرچ کیا جائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے ایسے اقدام کرے جو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اس قریبی رشتہ دار کو جو اپنے پہلو میں دشمنی چھپائے ہوئے ہے۔ پیارے ناظرین، اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اور اس کا مطلب سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، سب کے دلوں کے حال جاننے والا۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ آپ نے اپنا موبائل فون بھی بند رکھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور خوب دعا مانگنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، یا اللہ میرے دل کو مکمل ہدایت عنایت فرما دے، مجھے اپنے امور پر عزم حاصل ہو جائے، میرے تمام بکھرے ہوئے امور یکجا ہو جائیں، جس سے میری باطن کی اصلاح ہو جائے اور میرا ظاہر بھی عرف و اعلیٰ ہو جائے۔ یا اللہ ایسی رحمت کہ اس کی وجہ سے میرے تمام اعمال پاکیزہ ہو جائیں، مجھے اپنے ہر کام میں الہامی طور پر رشد و ہدایت حاصل ہوتی رہے، میری بے فائدہ چیزیں میرے لیے فائدہ چیزیں میرے لیے فائدہ مند بن جائیں، جس کی وجہ سے میں ہر برائی سے بچ جاؤں۔ یا رب مجھے ایسا سچا ایمان اور یقین نصیب فرما کہ اس کے بعد کفر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یا اللہ تیری ایسی رحمت کا طالب ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں تیری کرامت کے شرف تک پہنچا دے۔ یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ یا اللہ جنت میں شہداء کے لیے تیار کی گئی خاص مہمانی نصیب فرما، اور سعادت مندوں کی زندگی مرحمت فرما، اور دنیا میں دشمنوں پر غلبہ و تصرف عطا فرما۔ یا اللہ میں نے اپنی تمام حاجات تیرے سامنے رکھ دی ہیں، اگرچہ میری عقل و رائے ناقص اور میرا علم اس قدر ضعیف ہے کہ میں ان کی بنا پر اپنے آپ کو ان انعامات کا مستحق نہیں سمجھتا، لیکن تیری رحمت کا فقیر بن کر تجھ سے یہ ساری امیدیں وابستہ کر لی ہیں، لہذا صرف اپنی رحمت کے صدقے مجھے یہ سب کچھ عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی بزرگ نے فرمایا روپیہ پیسے پر نظر ڈالنے سے یہ چیز زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی بزرگ نے کسی عالم سے کہا کہ میں قلم کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے،
اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔